تو رمضان سے پہلے ہی یہ خصوصی نیت کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہے، خواہ ہم اس کا کوئی بھی طریقہ اپنا لیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ناظرہ پڑھ کے، ترجمہ کر کے، تفسیر کر کے، مسائل سمجھ کر، کسی بھی طریقے سے ہم نے بس تعلق قائم کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بہترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو عام تو نہیں نہ بننا، ہم نے خاص بننا ہے، اور خاص مہینہ ہمیں خاص ہی بنا دے گا۔ تو اس خاص مہینے میں ایک خصوصی عزم کے ساتھ داخل ہوں کہ ہم نے قرآن کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے، اور اسی 30 دنوں میں ہم نے قرآن کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ قرآن کا ایک آیت بھی سیکھ لی جائے تو اس کی بھی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس کے بارے میں ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ کی کتاب سے ایک آیت بھی سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھ لیا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم اس قدر اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ اس کو عبادت پر بھی فضیلت دے دی گئی۔ تو میرا آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے، آپ سب کے لیے یہ دعوت ہے کہ آئیے اور قرآن سے منسلک ہوں، اور اس مہینے سے پہلے یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے اس مہینے میں قرآن کے ساتھ ایک خصوصی تعلق قائم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور اپنانا ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل آپ کو علم کی طرف اور عمل کی طرف آپ کی توجہ دلائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔